کم میرا نام ظفیر ہے، اور آج کل کرونا کی وجہ سے آج کل ہم لوگ گھروں میں نظر بندی ہیں اسپین میں. تو آج کا زیادہ تر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرنے میں گزر جاتا ہے. جو وقت بچتا ہے پاکستان کے لیے دعاؤں میں گزر جاتا ہے، اور پاکستان میڈیا دیکھنے کا، بہت زیادہ ٹی وی چینل دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا. پچھلے دنوں طارق جمیل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں. اللہ پاک انہیں ان کا اجر دے، اور وہ دل میں باتیں اترنے والی باتیں تھیں. اور ہمارے یہ ٹی وی اینکر اور ٹی وی چینل نے جو اس طریقے سے اس کو تروڑ موڑ کے پیش کیا، خدا ان کو پوچھے. اور ان جتنے اینکر صاحبان ہیں نا، 2 نمبر، خدا ان کو زیادہ پوچھے. یہی لوگ ہیں. اسی میڈیا کی طرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون چور ہے، کون شاد ہے. یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب کے گھوڑے پشتے اور بادام کھاتے تھے. انہی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے سارے معاہدے غلط کیے تھے اور سب پاکستان کو لے ڈوبا ہے. انہی کی وجہ سے نواز شریف چور ٹھہرا. عدالتوں نے تو ٹرائل بعد میں کیا نا. انہی لوگوں نے عوام کا ذہن بنانا ہوتا ہے. یہی لوگ چور و شاد کے کھاتے داروں میں شامل بھی ہوتے ہیں، خود بھی ہوتے ہیں یہ شامل. یہی وہ چور ہوتے ہیں بیچ میں کئی 5 اسٹار ہوٹلوں میں بعد ٹھہرتے ہیں. یہی وہ چور ہوتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ جہاز میں سفر کرتے ہیں، ہیلی کاپٹروں کے مزے اڑاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں. اور یہی وہ چور بعض شامل ہوتے ہیں صحافت کم اور چمچہ گیریاں زیادہ کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک حنیف عباسی صاحب ہوتے تھے. ان کا جناب ان کے حساب سے تو 20 20 سال سزائیں ہونی چاہیے تھی. وہ پوری زندگی باہر نہیں آ سکتے تھے. آج وہ پتہ نہیں وہ 22 سال ماندش مندے کرا کے کہاں مزے کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے. ان کو کہو، ان کو میں صرف اتنی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو چور بناتے ہو نا، آخر تک اس کی رپورٹنگ کیا کرو، پتہ کیا کرو کہ وہ سچائی کہاں تک پہنچی، عدالتوں نے اس کا کیا اشر کیا. یہی انہی میڈیا کے لوگ حج اور عمرہ گورنمنٹ کے اور ہمارے غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے کرنے جاتے ہیں، اور وہاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. اپنی جیب سے 4 آنے کا کھانا کھانا ان کو پسند نہیں ہے. یہی ایک محترمہ ہیں، خدا ان کو مطلب ہدایت دے. وہ عوام کے پیسے پہ، ٹیکس کے پیسے پہ حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی سارے میڈیا اینکروں کے ساتھ. کافی اس میں شمار تھے. اچھا، یہی لوگ ہیں جو بیٹھ کے ملک ریاض کو حاجی بنا دیتے ہیں، ملک ریاض کو کہتے ہیں ملک لوٹ کے کھا گیا. یہی لوگ ہیں زرداری کو چور کہتے ہیں، چور کہہ کے بعد پھر زرداری صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں پاس بیٹھے ہوئے. یہی لوگ ہیں جو عمران کو عیاش اور بدماش کہتے تھے. یہی لوگ ہیں آج اس کے ساتھ بیٹھ کے جی جی کر رہے ہوتے ہیں. کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے میرا، آپ عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی خبریں، ان کی کردار جو ہوتا ہے نا، وہ زبان کی سچائی بیان کرتا ہے. جھوٹا آدمی کبھی سچ نہیں بول سکتا. ٹی وی اینکروں سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس رزق کو، اس شعبے کو بدنام نہ کرو. اس کو صحیح طریقے سے بات کیا کرو، صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیا کرو. طارق جمیل صاحب نے تم لوگوں کی طرح چمچہ گیریاں نہیں کی، وقت کے حاکم کے لیے دعا کی. چاہے وہ نواز شریف تھا، چاہے وہ بے نظیر تھی، چاہے وہ کوئی بھی تھا. طارق جمیل صاحب نے اگر ذاتی فائدے اٹھائے ہوتے نا، تو تم میڈیا والوں نے چیخ چیخ کے گلے اپنے جو ہے نا پھاڑ لینے تھے. اللہ پاک نے اسے بہت عزت سے نوازا طارق جمیل صاحب کو، اور ہماری دعائیں کہ اور عزت سے اللہ پاک نوازے. طارق جمیل صاحب کی کوئی فرقہ بھی جو ہے نا عزت سے نام لیتا ہے ان کا، اور عزت سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ ان کی بات جو ہے وہ سچائی میں اور مٹھاس میں جب گھلتی ہے نا، تو وہ اگلے کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. آپ جو میڈیا کے اینکر صاحبان ہیں نا، چند صاحبان جو ہیں ماشاء اللہ، جن کو لفافہ صحافی کہا جاتا ہے، یہ آپس میں تو پہلے ان کی دیکھو نا، لفافہ صحافی نام کتنے خوبصورت دیے ہیں. آخر کوئی نہ کوئی تو عرض مرض ہوگی نا. ان کی کئی شادیاں، کئی ولیمے، ان کی کئی انڈر گراؤنڈ کی چیزیں دیکھو نا، تو اس طرح مل رہے ہوتے ہیں بادشاہوں سے. اس طرح یہ جی جان میں پورے چوروں کو بھی بلایا ہوتا ہے انہوں نے اپنی دعوتوں میں، شادوں کو بھی بلایا ہوتا ہے. جن کو چور کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو تو یہ جھک جھک کے مل رہے ہوتے ہیں. جن کو یہ صاحب بڑا بنایا ہوتا ہے ان کو جی جی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی ایک طرف کی ہاں یا نہ میں رہا کرو. اچھائی اور برائی کے ساتھ دونوں طرف نہ رہا کرو. اچھائی کا ساتھ دیا کرو.
کردار کشی کیا کرو لیکن منفی انجام تک بھی پہنچایا کرو ساتھ مل کے. اپنے مفاد پر ٹولے میں نہیں رہا کرو. تم لوگوں سے عوام کا ذہن بنتا ہے، تم لوگوں سے عوام کا ایک سوچ و بچار بدلتی ہے. جو قوم ترقی کرتی ہے نا، اس کے جرنلسٹ ٹھیک ہونے چاہیے، اس کے اینکر ٹھیک ہونے چاہیے، اس کی ماسٹر جو ہے نا، ہمارے جو یہ ٹیچر حضرات ہیں، پروفیسر، وہ ٹھیک ہونے چاہیے. وہ لوگ قوم کو تیار کرتے ہیں، نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں. تم لوگ ایک نئی نسل کا دماغ خراب کرتے ہو. ان پڑھ آدمی تو تمہیں سن کے نا دن کو قسمیں اٹھانی شروع کرتا ہے کہ فلانے بندے نے یہ بات کہی تھی. اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تنخواہ لے کے، یہ تو چمچہ گیریاں کر رہا ہے. آج ایک چینل پہ کل دوسرے پہ دھکے کھا رہا ہوگا، پرسوں یہ تیسرے کے پیچھے گھوم رہا ہوگا، سمجھے. اور چوتھ جب اس کی ٹائی کو ہاتھ پڑے گا تو 5 6 10 بندوں کو لے کے یہ روڈ پہ ہوگا اور یہ سارے الٹے کام کر رہا ہوگا. ان کی اگر تم نے افیشنٹیاں دیکھنی ہے نا تو ان کی پارٹ ٹائم دیکھا کرو، ان کی جو نظام میں ضابطے ہوتی ہیں. تو میری پاکستان عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دیکھو، ان کے جنگل میں نہ پھنسا کرو، اپنی عقل سے بھی کام لیا کرو. ان لوگوں نے شام کو بیٹھ کے اپنے ہزاروں روپے کے کام کرانے ہوتے ہیں، اپنے فون کر کے اپنے نظام سیدھے کرانے ہوتے ہیں. یہ چپڑوسی اور مارشی لوگ ہیں جو ہر دور میں سرز و شاداب رہتے ہیں. کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. یہ تھالی کے بیگن ہیں، سمجھے. بس زیادہ میں کچھ نہیں کہتا، آپ سب بھی سمجھدار ہیں. یہ ہمارے پیسوں سے حج اور عمروں پہ جاتے ہیں، یہ ہمارے پیسوں سے بادشاہ کے، وزیر اعظم کے طیاروں میں سفر کرتے ہیں. یہ ہمارے پیسوں کی وجہ سے کہ یہ سچ ہم تک پہنچائیں، یہ مالشیے بن جاتے ہیں، یہ مطلبی بن جاتے ہیں. ایک ایک اینکر کو اٹھاؤ نا، کوئی سائیکل پہ جانے والا ہے؟ کوئی سچ بولنے والا ہے؟ مرسڈیاں، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کے بنگلے جا کے دیکھو، ان کا رہن سہن شان دیکھو. ان کا فون اس لیے لوگ اٹھاتے ہیں کہ ان کی دونوں چیزیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ اپنے کام پہلے کرواتے ہیں، اپنی بیگ پہلے بناتے ہیں. تو خدا را، یہ سیاست دانوں کی طرح ایک مافیا ہیں ملک کو لوٹنے والے. یہ کرپٹ کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں لیکن فون نشاندہی کرنے کے بعد جب اس کے پیچھے دوبارہ نہیں جاتے، سمجھے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ بھی پاکستان کا ایک مافیا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، اس کو سمجھو اور دعا کرو کہ ہماری ہر مافیا سے جان چھوٹے، ہمارے ہر 2 نمبر لوگوں سے جان چھوٹے. ہمارے ملک کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے. ان چور، ان نکاروں کو سے ہماری جان چھوٹے، جس شعبے میں بھی ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، جو ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. میری صرف ان سے عرض ہے جو ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے اور اللہ پاک اپنی امان میں ہمارے ملک کو رکھے. آپ سب کو السلام علیکم، خدا حافظ.